اس مقام سے کر رہی ہے جس کا نام غازی ملت کالونی ہے. اور اس کالونی بلکہ غازی ملت کالونی میں نام رکھا تو یہی سوچ کر جس نے خدمت کی اس کا انعام یہ بستی کا نام رکھا گیا. جس نے اپنی بلکہ محنت اور اپنے اس گلیوں میں پھرتے ہوئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور مسلمانوں کی خدمت کیا، یہ کالونی کا نام غازی ملت کالونی رکھی گئی. میرے مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان جو 22 سال آپ کی خدمت کرتے رہے، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنتے رہے اور مظلوم مسلمانوں کے ہر قدم پر تکلیف پر اپنے آپ کو سامنے پیش کیا اور وہ مظلوم مسلمانوں کے زخم پر مرہم لگایا. آج کی تاریخ ہے کہ آج 15 سال ہو چکے ہیں. آج 15 سال میں آپ کے درمیان میں قیادت ہے اور وہ قیادت آپ کے درمیان میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ عوام کو کہ یہی غازی ملت کالونی میں آپ کے 15 سال کے درمیان میں آپ کے کس مسائل ہوئے ہیں اور کس طرح کام ہوا ہے بتائیے. کیا وہ دور جہاں پر غازی ملت محمد امان اللہ خان نے جب یہاں پر سے اقتدار حاصل کیے اس تاریخ سے لے کے غازی ملت محمد امان اللہ خان 1999 میں آپ کے درمیان میں اقتدار پر تھے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ غازی ملت محمد امان اللہ خان اپنا فرض نبھا کر چلے گئے مسلمانوں کی خدمت کرے. اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے اس لیے کہ وہ ایک کلمے کی بنیاد پر اور مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھ کر اور وہ مظلوم مسلمانوں کی آدھی رات کو خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آج 1999 میں جو غازی ملت محمد امان اللہ خان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد فرقوں میں بانٹا گیا لیکن وہی اللہ بتا دیا کہ غازی ملت محمد امان اللہ خان ایک سچے عاشق رسول تھے اور غلاموں کے غلام تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ کے سفیر نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور فلک نما روڈ پر وہی غازی ملت محمد امان اللہ خان تھے 63 سال کے جس میں گاڑی پر چھلانگ مارتے ہوئے اس کو جان سے مارنے کی بلکہ جہاد کی. لیکن یاد رکھو مسلمانوں اپنی مفاد کے لیے ایک سازش رچائی گئی تھی 1999 میں. 1999 میں غازی ملت محمد امان اللہ خان کے اوپر کئی تہمت لگایا گیا اور پیسوں کی ڈھکار لگی، پیسے دنیا کے کاٹے گئے. غازی ملت کو شکست ہو گئی بلکہ غازی ملت کو شکست نہیں بلکہ وہ سوچو جو مظلوم مسلمان ہے جو غریب مسلمان ہے ان کی شکست ہوئی. اس لیے میں یہ کہنا ضروری جانتا ہوں غازی ملت محمد امان اللہ خان کے انتقال کے بعد سے وہ مظلوم مسلمان آج بھی مظلوم ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. 15 سال سے اقتدار میں ایک برتی رویسی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کیا منڈی ٹھیلے والوں کو غریب لوگوں کو کوئی گورنمنٹ فنڈ سے لون دلایا گیا؟ نہیں. اس لیے کہ بلکہ ان کے جو غلامی کرتے رہے ان کی جیبیں بھرتے رہی اور اقتدار میں پیسہ ان کی شیروانیوں میں بھرتے گیا. مظلوم مسلمان پھنستے گیا، مظلوم مسلمان غریب تھا اور غریب رہ گیا. اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں سے دیکھتا ہوں تو اللہ کا کرم ہے یہاں کی بستی میں لوگ اچھے ہیں لیکن یہاں سے یہ عزت نگر موئن باغ اور ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھو جہاں بارکس کہ وہ غریب ٹھیلا بنڈی ہٹتا ہے، کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی اپنی مزدوری کرتے ہوئے دیوار کو صبح سے شام تک جو ہے سو دیوار اٹھاتا ہے تو بلکہ 100 روپے کماتا ہے. لیکن وہاں پر موئن باغ میں کیا ہو رہا ہے، فتح شاہ نگر میں کیا ہو رہا ہے، یہی حکومت گورنمنٹ لیک کے ظلم کر رہی ہے لیکن اس اقتدار کا ایک بھی طاقت ملنے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیکن کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. بتائیے مسلمانوں کیا یہ خدمت ہے کہ لائٹ کے دھاوے گاؤں کے مسلمانوں کے ہو رہے ہیں اور مسلمان قیادت خاموش ہے؟ آج وہ ریاست نگر میں جا کے دیکھو کہ لائٹ کے میٹر باہر ہیں لیکن
لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. غریب مسلمان کے گھر پر جب رینٹ کا بل آتا ہے تو 1200-1500 روپے روز مہینے کو آ رہا ہے. میرے بھائیوں, کیا یہ مسائل دور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بنجارہ علم میں رہنے والا MLA جس کی قیادت بل کے دولت کے اس فرم پر جیت رہا ہے کہ آپ کے ایمان کو خرید رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے OCD کے مسلمان بل کے پیسے کی بنیاد پر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. لیکن آپ کو وہ ثابت کرنا ہوگا جو غازی ملت محمد امان اللہ خان کے پردن ڈاکٹر قائم خان صاحب وہ درمیان میں آپ کے درمیان میں بلس کے 2004 سے لے کے آپ کے درمیان میں ابھی تک ہے. تحریک ملت بچاؤ تحریک وہ منظوم مسلمانوں کی آواز ہے جو مظلوم مسلمان جہاں پر جیل کی سلاخوں میں, بلکہ آج بھی جیل کی سلاخوں میں ISI کے نام سے مظلوم مسلمان گرفتار ہے, لیکن اس کی آواز اسمبلی میں نہیں اٹھ رہی ہے, نہ پارلیمنٹ میں اٹھ رہی ہے. مولانا نصیر الدین کے پرسنہ آج بھی گجرات کی جیل کی ان کی سلاخوں میں ہے. بتائیے ان کا رہبر کون ہے, ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے, ان کی آواز کو بلند کرنے والا کون ہے؟ لیکن کوئی نہیں ہے. صرف اللہ کے سوا اقتدار ہے. ساتھ MLA ایک MP ہے, لیکن کئی مظلوم مسلمان ہیں جو آج حیدرآباد کے جیلوں کی سلاخوں میں ہے اور ان کی آواز کوئی نہیں بن رہا ہے. جس طرح غازی ملت محمد امان اللہ خان جو اسمبلی میں آواز پائے تھے, صفی الدین کے انکار پر اور اسمبلی کو روک دیا گیا تھا, لیکن آج آپ کے درمیان میں قیادت نہیں ہے. مندر بچاؤ تحریک اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گی تو قائلہ مندر بچاؤ تحریک کا یہی ہوگا کہ مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے گا اور اسمبلی میں وہاں پر آواز دے گی اس مولانا نصیر الدین کی اس خبیر کی رہائی کے لیے اور مولانا نصیر الدین کے پردن کی رہائی کے لیے آواز دے گی. لیکن اس کے مسئلوں کے بعد بھی آپ کو یہ کہنا کہ اپنے بیان رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. مسلمانوں, اپنے ضمیر کو جس وقت غازی ملت محمد امان اللہ خان آپ کی خدمت میں تھے, آج تحریک آج بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں ہے. اور اسی طرح امجد اللہ خان کے حلقے میں جا کر دیکھو کہ اگر کوئی یہاں پر بتا دے کہ یہاں پر یہ خرابی ہے تو خدا کی قسم ہم بھر کے یہاں سے کارپیٹر کو بے دخل کر دیں گے. اس لیے کہ ایسے ہی پورے حلقوں میں کارپیٹر رکھا ایک ایسا ہے جو جہاں پر پولیس کا ظلم نہیں ہوتا, جہاں پر کوئی بلدیہ کا ظلم نہیں ہوتا, جہاں کے کوئی لائٹ کا ظلم نہیں ہوتا, بلکہ آج آپ کے سامنے خدمت گزار جماعت ہے ملت بچاؤ تحریک. آپ کو چاہیے کہ وہ ملت بچاؤ تحریک کو آپ کے 30 اپریل کو اپنا دین کی اور دے کر کامیاب بنائیے. غازی ملت کو یاد عقیدت پیش کیجیے. اس لیے کہہ رہا ہوں غازی ملت کو مولانا اللہ خان مظلوم مسلمانوں کی آواز تھی, آج تحریک بھی مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے گی. اسمبلی میں ڈاکٹر قائم خان کو پہنچائیے, انشاءاللہ ہر مسلمان کی حفاظت ہوگی. ہر حلقہ انشاءاللہ تعالیٰ چمتکار دکھے گا, ہر حلقے میں کام ہوگا. مظلوم مسلمانوں کے لیے حکومت کے خزانوں سے لوہے دلائے جائیں گے, غریب لوگوں کو روزگاری سے لگایا جائے گا. آپ کو یہی کہتا ہوں, آپ کی تقریر کو ختم کر دوں گا. 30 اپریل کو ملت بچاؤ تحریک کے اپنے اور دیجیے. یاد اللہ صحبت باغی خدا.